اس شام کے بعد نئے سال کا آغاز ہوگا. یکم محرم ابھی تھوڑی دیر کے بعد مغرب کے بعد ہو جائے گی. آئندہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہر مسلمان پر عافیت کے ساتھ گزارے. جو مسلمان، جو ہمارے بہن بھائی مشکلات میں ہیں، آزمائش میں ہیں، اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانیوں دکھوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ، اپنے کرم کا صدقہ ان کی تمام دکھ، تکلیفیں، اذیتیں، آزمائشوں کو دور فرمائے. آمین. اور ان کی جو زندگی ہے سلامتی والی، سکھ والی، چین والی، عزت والی، تعلق والی، نیک اعمال والی، خیر خواہی والی، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت گزاری والی، شکر گزاری والی اطاعت فرمائے. آمین. تو اس دن کو یہ نسبت یہ بھی ہے کہ حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین امام العادلین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. یکم محرم کو آپ کی شہادت مبارکہ. زیادہ اقوال اور زیادہ صحیح قول یہی ہے، ویسے اس کے آگے پیچھے بھی اقوال ہے، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ آپ یکم محرم کو شہادت کا رتبہ اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تشریف لائیے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ اب کس مقام پر ہے، آپ کا جسم عطر کس جگہ پر ہے. جی اللہ تعالیٰ سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. ہماری قبر جنت البقیع میں آمین. اگر اس وہاں کی کوئی جو مٹی ہے، جو وہاں کی خاک ہے، اگر وہاں کے کچھ لمحے مل جاتے ہیں تو کچھ سے کچھ نصیبی ہم تصور کرتے ہیں. جس کو جنت البقیع مل جاتی ہے تو ہمارا اس کے بارے میں اس کے اللہ تبارک و کتنا احسان کرم فرمایا کہ جنت البقیع اس کو مل گئی ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محو رام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے. تو وہاں اگر کسی کو جگہ اللہ کرے تو ہم سب کو مل جائے، آمین. بڑی مقدر کی بات ہے. بے شک. تو امیر المومن تو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لیٹے. آپ کے حضور کا کیا کہنا. تو اب ہمارا پروگرام ہے، ان کے بارے میں انشاءاللہ ان کی شہادت بیان کریں گے. علامہ صاحب تھوڑی دیر تک تشریف لا رہے ہیں. تو جس قرآن کی انہوں نے تبلیغ کی، جس قرآن کے پرچم کو انہوں نے ساری زندگی بلند کیا، جس قرآن پر ساری زندگی انہوں نے عمل کیا، جس قرآن کے استحکام کے لیے، عمل کے لیے لوگوں تک پہنچایا، اس قرآن کی تلاوت کے لیے میں قاری طاہر صاحب کو ملاحظہ کرتا ہوں. وہ تلاوت کریں گے، اس کے بعد ذکر کریں گے. آپ تعلقات ان سے بعد کرائیں گے. آپ پہلے چھوٹی کر دیں، ان سے بعد کرائیں گے، پوری ان سے کرائیں گے. پہلے تلاوت کا ذکر کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی پوری تلاوت چھوٹی کر دیں تاکہ ذکر شروع ہو، اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اللہ. سبحان. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر سبحان. إن شانئك هو الأبتر. سبحان. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ. ماشاء اللہ. میرے علامہ صاحب سے بات ہوئی تھوڑی دیر پہلے. لندن سے چلے ہوئے، راستے میں ٹریفک ہے، اس کے لیے تھوڑی لیٹ ہو گئے. آ رہے ہیں انشاءاللہ، پہنچنے والے ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ پہلے ذکر کر لیں، اس کے لیے میں پہنچ گیا انشاءاللہ. ان کے آنے تک پھر انشاءاللہ حافظہ کریں گے انشاءاللہ. ان کا ہدایت کر دیں گے انشاءاللہ. سبھی ساتھی مل کے بھی انشاءاللہ.
یہ آخرت کا سامان ہے بھائی، میں اپنا اکٹھا کر رہا ہوں، آپ نے اپنا اکٹھا کرنا. ماشاء اللہ جی، اپنی مرضی، جیسے کریں گے ویسے مل جائے گا. جب گھر جاتے ہیں شاپنگ کر جاتے ہیں نا، چن کے آپ فروٹ پہ کرنا نا، یہ سبزی جو گھر پہ لگی تھا وہی ملے آپ کو، گھر پہ وہی. تو جو ذکر کریں گے جیسے کریں گے ویسے آپ کو مل جائے گا. بے شک. آپ کی مرضی ہے ان شاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا كريم. 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 صلى الله عليه وسلم. سيدنا رحيم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا رحيم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا رحيم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا قاسم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا قاسم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا قاسم. صلى الله عليه وسلم. سيدنا حريص. صلى الله عليه وسلم. سيدنا حريص. صلى الله عليه وسلم. سيدنا حريص. صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا أحمد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا أحمد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا أحمد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مصطفى. 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 صلى الله عليه وسلم. سيدنا مزمل. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مزمل. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مزمل. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مدثر. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مدثر. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مدثر. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مبشر. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مبشر. صلى الله عليه وسلم. سيدنا مبشر. صلى الله عليه وسلم. سيدنا بشير. صلى الله عليه وسلم. سيدنا بشير. صلى الله عليه وسلم. سيدنا بشير. صلى الله عليه وسلم. سيدنا نذير. صلى الله عليه وسلم. سيدنا نذير. صلى الله عليه وسلم. سيدنا نذير. عليه وسلم. سيدنا جواد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا جواد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا جواد. صلى الله عليه وسلم. سيدنا نور. صلى الله عليه وسلم. سيدنا نور. صلى الله عليه وسلم. سيدنا نور. صلى الله عليه وسلم. سيدنا طه. صلى الله عليه وسلم. سيدنا طه. صلى الله عليه وسلم. سيدنا طه. صلى الله عليه وسلم. سيدنا حامي. صلى الله عليه وسلم. سيدنا حامي. صلى الله عليه وسلم. سيدنا حامي.
آمين صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا ياسين صلى الله عليه وسلم سيدنا أبد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبد صلى الله عليه وسلم سيدنا أبد صلى الله عليه وسلم سيدنا آخر صلى الله عليه وسلم سيدنا آخر صلى الله عليه وسلم سيدنا آخر صلى الله عليه وسلم سيدنا ظاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا ظاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا ظاهر صلى الله عليه وسلم سيدنا باطن صلى الله عليه وسلم سيدنا باطن صلى الله عليه وسلم سيدنا باطن صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شاهد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا شهيد صلى الله عليه وسلم سيدنا جميل صلى الله عليه وسلم سيدنا جميل صلى الله عليه وسلم سيدنا جميل صلى الله عليه وسلم سيدنا جمال صلى الله عليه وسلم سيدنا جمال صلى الله عليه وسلم سيدنا جمال صلى الله عليه وسلم سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم سيدنا محمود صلى الله عليه وسلم سيدنا صادق صلى الله عليه وسلم سيدنا صادق صلى الله عليه وسلم سيدنا صادق صلى الله عليه وسلم سيدنا أمين صلى الله عليه وسلم سيدنا أمين صلى الله عليه وسلم سيدنا أمين صلى الله عليه وسلم سيدنا رفيق صلى الله عليه وسلم سيدنا رفيق صلى الله عليه وسلم سيدنا رفيق صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله
فطرتي بعدد كل معلوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. ان شاء الله آپ صاحب ٹھیک ہے جناب ٹھیک پورے دل سے جتنا چاہوں قرآن کریم کو جتنے لفظ سے جتنے مشلانے سے پڑھیں اتنا اس میں سبور زیادہ ہوتا ہے نا. جتنا اس کے تلفظ اور تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے اتنا اس کا ثواب اجر زیادہ ہوتا ہے. سبحان بخردار نے ماشاءاللہ تجوید جو ہے وہ بڑی مکمل پڑھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز میں سور میں جو عزت بخشی ہے وہ ہر نصیب نہیں ہوتی نا. بے شک میرا بیٹا لیکن میرے میں وہ کوالٹی نہیں ہے نا جو ان میں ہے. اللہ تعالیٰ اور مزید رکھنی ہے تو آپ آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان اللہ. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. سبحان اللہ. إن الله مع الصابرين. سبحان اللہ. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات سبحان اللہ. بل أحياء ولكن لا تشعرون. سبحان اللہ. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وبشر الصابرين.
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز. سبحان الله. العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض سبحان الله. وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان الله. سبحان الله. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. صدیق عکس حسن و جمال محمد است.
ذل جا ہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع کمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد اسلام اطاعت خلفاء راشدین ایمان محبت آل محمد. آج خصوصی طور پر یوم سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو اس نسبت سے آپ کی بارگاہ میں چند اشعار پیش کرتے ہیں. تاج پا کے خلافت دا آیا عمر، تاج پا کے خلافت دا آیا عمر، تاج والے کھڑے ویکھدے رہ گئے. یعنی حضور نے بڑے بڑے لوگوں کو نوازا اور بڑے بڑے خوش نصیب آئے، مگر حضرت فاروق اعظم کے حضور نے خود دعا کی، یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے نا تو پھر عمر جو ہے نا وہ میری غلامی میں عطا فرما. سبحان اللہ. بات لمبی ہو جائے گی، عرض کرتا ہوں کہ ساروں کی شانیں اپنی ہیں. نہ حضور کی دعا میں شک ہے، نہ رب کی عطا میں شک ہے. نہ حضور کی عطا یعنی حضور کی دعا میں کمی ہو سکتی ہے، نہ رب کی عطا میں کمی ہو سکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ حضور مانگے اور رب عطا نہ کرے. بے شک. وہ تو کہتے ہیں میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار تجھے اور مجھے کرتا ہے، تو وہ محبوب رب سے مانگے جس کے صدقے، جس کی طفیل رب نے ساری کائنات بنا دی. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الدنیا، لولا کلمہ اظہرت ربوبیتا. یہ حدیث قدسی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ حضور کے ہیں، کلام خدا کا ہے. سبحان اللہ. فرمایا سونا اگر آپ کو پیدا نہ کرتا نا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا. اے سونے محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو اس دنیا کو پیدا نہ کرتا. اے سونا لولا کلمہ اظہرت ربوبیتا، سونے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. تو وہ رب جب حضور وہ حضور جب رب سے مانگیں گے تو پیار سے کہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعا میں نہ شک ہے نہ رب کی عطا میں شک ہے. اور اگر کوئی حضور کی عطا میں شک کرے، حضور کی دعا میں شک کرے یا رب کی عطا میں شک کرے، پھر وہ جا کے اپنے ایمان میں شک ضرور کرے. تو جب حضور نے مانگا، رب نے عطا کیا، تو پھر وہ عمر کیسا ہوگا جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. تاج پا کے خلافت دا آیا عمر، تاج والے کھڑے ویکھدے رہ گئے. ممبر مصطفیٰ ملی فاروق نوں،
खबर मुस्तफा मिली या फारूक नू सब शहनशाह खड़े बेखदे रह गए झोली करके खुदा को लो मंग के लिया झोली करके खुदा को लो मंग के लिया किड्डी सोहनी सी सोने नबी दी दुआ झोली करके खुदा को लो मंग के लिया किड्डी सोहनी सी सोने नबी दी दुआ खुश नसीबी सी आका ने गल ला लिया कई नसीबा सड़े बेखदे रह गए। हुजूर ने दुआ मांग के फारूक आजम को लिया। तो आप थोड़ा सा ख्याल करें कि वो हबीब जिसके दिल में ख्याल आ जाए, हबीब मांगे नहीं, दुआ ना मांगे, सिर्फ उसके दिल में ख्याल आ जाए तो रब करीम काबा बदल देता है। सिर्फ दिल में ख्याल आया नमाज में, या अल्लाह दिल करता है वो जो जद्दे अमजद ने काबा तामीर फरमाया था उसकी तरफ मुंह न कर ले। नमाज में ख्याल आया तो ये भी हुक्म आ सकता था, सोना ये नमाज पढ़ लो, अगली नमाज जो है वो इंशाल्लाह हुक्म आ जाएगा तो उस तरफ मुंह आप फरमा लेना। इतनी सी बात थी, दिल में ख्याल आया, रब करीम ने जिब्रील को उसी वक्त नमाज में भेज दिया। फरमाया सोना दो रखते इस तरफ हैं तो दो रखते हैं वो काबा शरीफ की तरफ, नमाज के अंदर काबा बदल दिया। रब को अपने हबीब से इतना प्यार है। वाला हजरत ने कहा ना, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, इजाबत ने यानी जो कबूलियत है ना वो खुद झुक के हुजूर के पास आ गई। इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। रब को तो अपने हबीब से इतना प्यार है। कसम रब दी गुलामी दा मुल तारिया, कसम रब दी गुलामी दा मुल तारिया, सारे मक्के दी चौहदर नु ललकारिया। जब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ईमान लेके आए ना तो अर्ज की या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, साडा दीन सच्चा नहीं, क्या हम सच्चे नहीं है, हमारा दीन सच्चा नहीं है? हुजूर ने फरमाया फारूक क्यों नहीं, हमारा दीन सच्चा है। अर्ज की हुजूर फिर आज के बाद नमाज दारे अरकम में छुप कर नहीं, काबे के सेन में अदा हो। और आपके बारे में आता है कि आप पहले इतना गलबा नहीं था इस्लाम का, लोग कम थे, इतनी वो नहीं थी, तो आप पहले जो लोग ईमान लेके आए ना तो वो इतनी जल्दी किसी दूसरे को बताते नहीं थे कि जो भी ईमान लेके आता उस पर सख्ती होती, उस पर जुल्म होता, उसे मारा जाता। तो कोई भी ईमान अंदर से ले तो आता मगर वो किसी के सामने जाहिर ना करता। वाह हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और आपका लक़ब फारूक भी इसलिए है कि जब आप ईमान लेके आए ना तो फिर हक और दरमियान, सच और बातिल के दरमियान जो है ना वो फर्क हो गया, इसलिए आपका नाम फारूक हो।
پھر علل اعلان جو ہے نا وہ اسلام ساروں کے سامنے آ گیا. آپ نے جب ایمان لے کے آئے تو آپ جتنے کفار کے بڑے بڑے سردار تھے جا کے ان کے دروازوں کو کھٹکھٹایا اور کہا کہ باہر نکلو، آج عمر ایمان لے کے آیا. سبحان اللہ. پہلے لوگ چھپاتے تھے، ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، ڈرتے تھے. جب عمر آئے تو کہا اب چھپنا نہیں ہے، خود جا کے بتایا کہ اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو باہر نکلو. آج عمر ایمان لے کے آیا ہے، آج وہ اپنے آقا و مولا کا غلام بن کے آیا ہے. آج کسی نے ماؤں کو یتیم کرنا ہے، کسی نے ماؤں کو رلانا ہے، اپنی بیگموں کو کسی نے بیوہ کرنا ہے، بچوں کو یتیم کرنا ہے تو باہر نکلو. وہ وقت گزر گیا کہ تم لوگوں پر سختی اور ان پر ظلم کرتے تھے. آج عمر ایمان لے کے آیا ہے، آج فرق ہو جائے گا. تو شاعر نے لکھا کہ قسم رب دی غلامی دا ملتاریا، سارے مکے دی چوہدر نو للکاریا، آ کے بازار وچ شیر گجداریا، آ کے بازار وچ شیر گجداریا، لوکی اندری بڑے ویخ دے رہ گئے. آج کوئی بندہ، پارٹیاں ہیں، آپ سارے سیاست کو جانتے ہیں، مخالف پارٹی کا چھوٹا سا کارکن بھی ٹوٹ کے آ جائے نا تو جشن ہوتے ہیں کہ فلاں کا ایم این اے، فلاں کا منسٹر جو ہے وہ چھوٹ کے ہمارے پاس آ گیا ہے، اس پارٹی میں تھا اب ادھر آ گیا ہے. ہائے ہائے ہائے. تو جب فاروق اعظم ادھر سے ادھر آئے نا تو یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کا مقام تھا. قسم رب دی غلامی دا ملتاریا، سارے مکے دی چوہدر نو للکاریا، آ کے بازار وچ شیر گجداریا، لوکی اندری بڑے ویخ دے رہ گئے. کہ ہاں فاروق سنگیاں نو ہن نہ ڈرو، کہ ہاں فاروق سنگیاں نو ہن نہ ڈرو، میرے ہندیاں نہ لک لک نمازاں پڑھو، میرے ہندیاں نہ لک لک نمازاں پڑھو، جا کے کعبے دے وچ گج وج کے دتی اذان، جا کے کعبے دے وچ گج وج کے دتی اذان، کافراں دے دھڑے ویخ دے رہ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی 11ویں شریف بھی ہے. ایک دو اشعار جو ہے آپ کی بارگاہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ غوث پاک کی یہ شان ہے کہ جو بڑے بڑے اونچی شانوں والے ہیں نا، جن کے سر بڑے اونچے ہیں، وہ حضور غوث پاک کے قدموں کے نیچے. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے
قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خاطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برخوردار کے اللہ تعالیٰ علم میں، عمل میں، اخلاص میں، محبت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید تبلیغ دین کی خدمت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ کئی بار مجھے نا کئی دوست احباب پیار کرتے ہیں تو کئی دفعہ میرا بھی نام اور کئی دفعہ یہ سب کا نام لیتے ہیں۔ آپ کو اتنی دیر ادھر محفل کرتے ہوئے، تبلیغ کرتے ہوئے، جمعہ کراتے ہوئے، محفل ذکر کرتے ہوئے گزر گئی ہے، تو پیپل جو ہیں، جو دوست بزرگ تھوڑے سے آتے ہیں، اور بتاؤ میں اس کا کیا جواب ہے؟ کہ میں نے ان کا جواب دیا ہے۔ ویسے میں نے کہا ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کس شمار میں، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، ہم کس شمار میں، سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں، معصیت میں ڈوبے ہوئے انسان ہیں۔ ہماری زبان میں وہ تاثیر نہیں، ہمارے دل میں وہ اخلاص نہیں، ہماری عبادت میں وہ لذت نہیں، جو ہماری زبان سے نکلتا ہو دل میں اتری ہوئی بات نہیں ہوتی۔ وہ لوگ جو سچے تھے، وہ لوگ جن کا دماغ صاف ستھرا، پاک طیب، سوچ ستھری، پاکیزہ، خیالات پاکیزہ، اور ان کا عمل پاکیزہ، ان کے عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں دے کئی اغراض ہیں اس میں، ہمارے ہاں دے کئی اغراض ہیں نا۔ مثلا مجھے تو کہے تو وہ کہتے ہیں اس کی ان کو صرف تنخواہ ملتی ہے، تنخواہ لیے کام، بالکل ٹھیک ہے، مطلب چیزیں ہیں نا اس میں،
ہیں اس میں چیزیں. تو جن لوگوں کو صرف للہیت پیش نظر تھی کہ اس کے لیے راہ کے لیے اس دین کو بلند کرنا ہے, دین کو پھیلانا ہے, دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے, تو ان لوگوں کے دور میں ان کے سامنے کتنے ہوتے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام, حضرت بولے حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے. رسول میں بڑا مقام ہے. رسول جو ہوتے ہیں, اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں, معصوم ہوتے ہیں. معصوم ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت نے, اس کے کرم نے, اس کے فضل نے گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا ہوتا. نبی اعلان نبوت سے پہلے بھی اور اعلان نبوت کے بعد بھی گناہ سے پاک ہوتے. آپ اس سے اندازہ ہے کہ اس کی طہارت کا, اس کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوتا. بچپن سے لے کر بھون سے لے کر یعنی ولادت سے لے کر آخری سانس تک وہ معصوم ہے. سبحان اللہ. زندگی کے کسی حصے میں بھی ہوں, زندگی کے کسی کسی حصے میں بھی ہوں, گناہ ممکن ہی نہیں. گناہ ممکن ہے. یہ بات سمجھنے ہے بڑی, ویسے گناہ ممکن ہی نہیں. تو جب وہ تبلیغ کرتے ہوں گے تو کیا سما ہوتا ہوگا. سبحان اللہ. سوچ کتنی پکیزہ ہے, خیالات کتنے پکیزہ ہے, زبان کتنی پکیزہ ہے, سبحان اللہ. رزق ان کا کتنا پکیزہ ہے, رزق جو اندر گیا ان کا خون کتنا پکیزہ ہے, ان کا جسم کتنا طیب اور طاہر ہے. یعنی ہر لحاظ سے ان کی جو عظمت ہے, اس کا جو رتبہ ہے, اس کا جو مقام ہے, وہ تو عرش کو چھو رہا ہے. تو نوح علیہ السلام جیسی شخصیت, نبیوں عظیم نبی, رسولوں میں عظیم رسول. تو جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا یا ہم نے جتنا ہمارا مطالعہ ہو سکتا ہے جو ہم نے کیا, تو تقریباً 950 سال تو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے. یہ عمر نہیں ہے آپ کی, عمر نہیں ہے آپ کی. جی جی جی. 950 سال آپ کی عمر نہیں ہے, عمر زیادہ ہے. ایک روایت میں 1000 سال ہے, تو ایک روایت میں 1400 سال بھی ہے. اتنی عمر میں 950 سال تبلیغ میں. تبلیغ کے اللہ تعالیٰ کے توحید کی طرف انسانوں کو بلانا, گمراہی سے بچانا, جہنم سے بچانا, شرک سے بچانا, صراط مستقیم دکھانا, استقامت دین بتانا, اللہ کی رضا کے لیے ان کو اللہ کے قریب کرنا. اتنی پاکیزہ, تو اتنی طیب طاہر زبان, جسم, عمل. تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ 950 سال میں کوئی 80 یا 85 مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. یعنی اتنی مخالفت تھی, اتنی مخالفت تھی. اس رستے میں رکاوٹیں بہت ہیں, اس رستے میں رکاوٹیں بہت ہیں, اس رستے میں الجھنیں بہت ہیں. یہ رستہ دشوار بڑا ہے, اس رستے میں مشکلات ہیں. تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ 950 سال اللہ کے پیغمبر, اللہ کے رسول, اللہ کے نبی نے تبلیغ فرمائی, تو کتنے لوگوں نے ہدایت پائی. جی, تو اگر اس تنازل میں یا اس میزان میں اپنے آپ کو رکھیں تو کوئی بات کرنے کی ہے. جی, یہ مقدر ہوتا ہے اپنا, یہ نصیب ہوتا ہے, یہ بخت ہوتا ہے اپنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے مقدر میں, جن کے نصیب میں, جن کے بخت میں یہ چیز لکھی ہے, وہ مقدر کی وجہ سے آ جاتے ہیں, ان کا نصیب ان کو لے آتے ہیں, ان کی قسمت ان کو لے آتی ہے. تو جس کے مقدر میں نہیں ہے, جس کے مقدر میں نہیں ہے,
اس پوری کائنات میں صحابہ تو بعد کی بات ہے نا، پوری کائنات میں آقا دو جہاں رحمت کون مکان سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے سے بڑا ہے کوئی؟ اللہ کی پوری مخلوق انبیاء میں بھی سب سے اوپر ہے، نبیوں میں سب سے اوپر، رسولوں میں سب سے اوپر، رتبے میں، مقام میں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں، اللہ تعالیٰ کے قرب میں، اللہ تعالیٰ کے پیار میں سب سے اونچے۔ تو آپ کا جو تبلیغی دور ہے اعلان نبوت کے بعد وہ تقریباً 23 سال ہے، 23 سال ہے۔ تو 23 سال کی تبلیغ میں، 23 سال کی محنت میں جو شب و شام اور صبح و شام کی ہے، اس میں جب حجۃ الوداع ہوا ہے نا، آپ نے جو حج کیا ہے، ایک ہی حج آپ نے کیا ہے، اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں کہ یعنی وہی حج تھا، آخری بھی اور پہلا بھی۔ تو اس حج میں جو لکھا ہوا ہے تاریخ میں، تقریباً 1.25 لاکھ کے آگے پیچھے آدمی تھے، 1.25 لاکھ کے لگ بھگ جو ہدایت یافتہ لوگ جنہوں نے سرکار کے ہاتھ پر بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، صحابہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تعداد انبیاء علیہ السلام کی رکھی تھی نا، یعنی 1.25 لاکھ کے ارد گرد ان کی تعداد ہے، تو معجزہ اس لیے نہیں کرتے کہ ممکن ہے کوئی آگے ہو کوئی پیچھے ہو، تو یہ لفظ اس لیے بول دیا، وہ ضروری ہے بولنا۔ اگر وہ مزین قاضی کا 1.25 لاکھ یا 1,25,000 ہے تو ممکن ہے ایک بار زیادہ ہو اور اس کی نبوت کا انکار ہوگا۔ اگر اس سے کوئی زیادہ ہو تو اس کی نبوت کا انکار ہوگا، وہ کفر ہے۔ اگر اس سے کوئی کم ہے تو نبیوں میں اس کو داخل کر دیا، جو نبی نے اس کو نبی کہہ دیا۔ تو لہذا یہ لفظ ہم بولتے ہیں، یا ہمارے بزرگوں میں ظاہر کہ 1,26,000 کے لگ بھگ کم و بیش جتنے بھی ہیں اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کی تعداد دی، سبحان اللہ، یعنی جتنی تعداد ادھر سی نبیوں میں، سبحان اللہ، اتنی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو صحابہ کی دی۔ سبحان پھر جیسے نبیوں میں درجے ہیں نا، دل کا رسول فضلنا بعض ملاقات، سبحان اللہ، یہ ایک لفظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجے میں اوپرلا پاسا بتایا ہے، دل کا رسول فضلنا بعض ملاقات، کمی نہیں ذکر کی، واہ کیا بات، سبحان اللہ، کمی نہیں ذکر کی۔ تو کچھ احباب ایسے بول دیتے ہیں نبیوں کے بارے میں، کمی کا لفظ نہیں بولیں۔ ہمارے آقا کی شان سب سے بلند ہے، بے شک لفظ اگر یہ گرفت میں نہیں ہے لیکن یہ اچھا نہیں ہے۔ ہمارے نبی ایسا کوئی بھی نہیں، ہمارے نبی ایسا، بھائی تمہیں کیا مطلب، ہمارا نبی سب سے اوپر ہے، بس بات ختم ہو گیا، بے شک وہ تو مطلب خود ہی پورا ہو گیا۔ آقا دو جہاں سب نبیوں کے سردار ہیں، مطلب پورا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی تعداد میں پھر صحابہ عطا فرمائے۔ پھر یہ صحابہ میں درجات ہیں، جس طرح نبیوں میں درجات ہیں نا، اس طرح صحابہ میں درجات ہیں۔ بے شک تو وہ درجات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دین کی خدمت اور اخلاص کی بنا پر عطا کی ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی دین کے ساتھ لگن زیادہ ہوگی، جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی اخلاص کی قوت زیادہ ہوگی، للہیت زیادہ ہوگی، قربانی کا جذبہ زیادہ ہوگا، بے شک اسلام کے ساتھ وابستگی زیادہ ہوگی، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ، یہ ہمارے عمل میں بھی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو حج نصیب فرمائے۔ آمین ہر ایک کا حج ایک جیسا نہیں ہے، بے شک نماز ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہے، بے شک سجدے اتنی ہیں، تسبیحیں اتنی ہیں، رکعتیں اتنی ہیں، لیکن اس کے مرتبے میں فرق ہے، مرتبے میں فرق ہے، مرتبے میں فرق اس کے اخلاص کے ساتھ، بے شک جتنے توجہ کے ساتھ، جتنے انہمار کے ساتھ، جتنے اس کے ساتھ یہ معاملے بڑھتے جائیں گے نا،
اتنا اس کا درجہ بڑھتا جائے گا. بے شک. اگر سر سجدے میں ہو تصورات کسی اور میں ہو اللہ اکبر. ظاہر ہے پھر اس کا ناپ تول وہی ہوگا نا جو کر رہا ہے. بے شک. تو جب صرف سجدے میں ہو تو پھر وہی ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. جب زبان سے کہہ رہا ہے سبحان رب جل اعلیٰ تو ادھر بھی وہ نقشہ اس کا بنا ہوا ہو, بے شک. اس پہ نقش ہوا ہو کہ اب جو جس کو کہہ رہا ہے وہ کدھر ہے. بے شک. تو اگر سجدے میں حساب کتاب چل رہا ہو تو پھر ویسے تو بہرحال اسی طرح صحابہ کرام میں درجے. تو یہ دوسرے درجے پہ خلیفہ ہے, دوسرے درجے کے خلیفہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات چھوٹی نہیں جو میں کہنے لگا ہوں. آپ کا ارشاد مبارک ہے, اس کا آگے ہماری زبان میں ہماری لینگویج میں یہ مفہوم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا. سبحان اللہ. ایک معنی تو یہ نکلا ہے کہ میرے بعد نبی ہو ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. اگر ہوتا تو عمر ہوتا, مگر کہ ہے ہی نہیں. جی ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ میرے بعد نبی نبی نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی فرمان ہے, لا نبی بعد, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور بھی فرمان ہے, قرآن میں بھی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی. قرآن نے بتا دیا, حدیث نے بتا دیا, لیکن اس فرمان میں اگر کوئی ہوتا ہے ہی نہیں تو عمر ہوتا. اس کا دوسرا معنی یہ نکلتا ہے کہ جو نبی میں اوصاف ہوتے ہیں وہ عمر میں موجود ہیں. سبحان سبحان اللہ. یہ بڑی لطف بات ہے. وہ خوبیاں وہ سبحان اللہ. یہ بات بڑی لطف ہے, یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ جو اوصاف نبی میں ہوتے ہیں جی وہ اوصاف موجود ہیں, سبحان اللہ. وہ صفتیں موجود ہیں, واہ جی. وہ کوالٹیاں موجود ہیں, لیکن نبی نہیں ہے. تو یہ کیا تھوڑی علامت ہے کہ جو اوصاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں میں رکھے ہیں وہ اوصاف موجود ہیں. مثلا آپ کا اخلاص, نبی کا اخلاص عمر میں موجود ہے. نبی کا اخلاق عمر میں موجود ہے. نبی کی جرأت عمر میں موجود ہے. سبحان اللہ. نبی کی بہادری عمر میں موجود ہے. سبحان اللہ. نبی کی سچائی عمر میں موجود ہے. نبی کی عدالت عمر میں موجود ہے. سبحان اللہ. یعنی جتنے اوصاف نبیوں میں گنتے جاؤ گے نا سبحان اللہ. وہ عمر میں پاتے جاؤ گے. سبحان سبحان اللہ. مگر جو اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے بعد نبی نہیں ہے, نبی نہیں ہے, نبی والی اوصاف ہیں لیکن نبوت کا دروازہ بند ہے. تو آپ اسے اندازہ کریں کہ وہ کس مرتبے کا انسان ہوگا, سبحان اللہ. کس رتبے کا وہ انسان ہوگا کہ جس میں نبی کے اوصاف اللہ نے ڈال دی. واہ جی. سبحان اللہ. اس کے مرتبے کو, اس کے مقام کو, اس کے مقام کو ہم اگر ترازو سے رکھیں تو کس ترازو میں رکھیں جی؟ ہم اگر اس کی اپنی عقل کے پیمانوں سے ناپیں, ہم اگر اپنے علم کے حساب سے اس کی پیمائش کریں تو کیا کریں گے جی؟ سوچیں نا تھوڑا, کیا کریں گے؟ ایک کو ہمارے پنجابی میں لفظ ہے تو اچھا نہیں لیکن بولنا چاہتا ہے, کہتا ہے کیا پیدی کیا پیدی کا, ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, ہم کیا اور ہماری اوقات کیا, ہماری یہ کیا. آج کل تو میڈیا کا دور ہے نا, کچھ ان کے بارے میں کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ جو منہ میں آیا کہہ رہا ہے. اتنی سوچ کام ہی نہیں کر رہے ہے, دماغ کام ہی نہیں کر رہا ہے کہ یہ لفظ ہے جو نکل رہے ہیں لکھے بھی جا رہے ہیں. یہ جو تم کہہ رہے ہو, جو صحیح کر رہے ہو, جو بول رہے ہو نا, یہ لفظ ایسے نہیں کہ ہوا میں ختم ہو گیا, ایسا نہیں ہے. اس پر میں نے گفتگو کافی لمبی کی ہے کہ جو لفظ نکلے جاتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں, ترازو پہ رکھے جائیں گے. ہاں کوئی روکنے والا نہیں تھا, کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا, کوئی شریعت کی حدود کا پتہ نہیں تھا. شریعت کی حدود کو کیسے تم نے کراس کیا,
کن ہستیوں کو کس میزان پہ تولتا رہا؟ یہ لفظ سنیں ذرا، کن ہستیوں کو، کس کے رتبے کو، کس کے مقام کو کس زبان سے تولتا؟ جو سنیارے کا وہ ترازو ہوتا ہے اس پر وہ آلو نہیں تولے جاتے، کیوں جی؟ بے شک یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ترازو ہو سنیار کا اور اوپر گڈے لگ دے، جی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا ان کی جو عظمت، ان کی جو شان ہے، ان کا جو اللہ نے مرتبہ دیا ہے، پہلا نمبر نبیوں کا ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام یافتہ لوگ ہیں، جو سب سے پہلا انعام اللہ نے لطف کیا نا وہ نبیوں کی جماعت ہے، پہلے انعام یافتہ جماعت نبیوں کی ہے، دوسری صدیقین کی ہے، پھر شہداء کی ہے، پھر صالحین کی ہے، تو دوسرا درجہ ہے اللہ نے دیا ان کو، نبیوں کو بعد صحابہ کو، تو جن کا دوسرا درجہ وہ کتنے درجے کے بعد آیا تو فیصلے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کردار کو، ان کے عمل کو، ان کی سیرت کو ہمارے ایمان کے لیے ماڈل بنایا ہے کہ اگر تم نے ایمان لانا ہے تو پھر ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے، اللہ اکبر ایسے ایمان لاؤ۔ تو جو ان کے ایمان کی فرمائش کر رہا ہے اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ جو ان کے ایمان میں بھی متذبذب میں ہے وہ اپنا ایمان کیسے ثابت کرے گا؟ میں ان کے، خدا نہ کرے کوئی انسان ان کے ایمان کے بارے میں متذبذب میں ہے، یعنی اس کو ابھی پورا وثوق و یقین نہیں ہے، وہ اپنے ایمان کیسے ثابت کرے گا؟ اللہ فرمایا کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ لائے ہیں، جی۔ تو جو ان کے بارے میں ابھی مطمئن نہیں ہوا، یقین نہیں ہوا، وہ اپنے ایمان کیسے ثابت کرے گا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایات میں نے پڑھا ہے کہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان اور آپ کے رتبے تقریباً جہاں میں نے مطالعہ کیا بخاری میں 18 آیات مبارکہ، سبحان اللہ 18 آیات سبحان اللہ قرآن کریم کی 18 آیات مبارکہ صرف وہ ہیں جو آپ کی شان میں اتری ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 18 آیات مبارکہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف اوصاف کو بیان کرنے والی ہیں، سبحان اللہ ان کی عظمت کو بیان کرنے والی ہیں، اور جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برخوردار کہلاتے ہیں، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی خیال آیا تھا، ابھی اس خیال کے الفاظ نہیں بنے تھے، بعض کا ایسا ہوتا ہے خیال آیا ہے، الفاظ تو تب بنے گے جو زبان پر آئے گا، دل میں خیال آیا نا، تو دل میں جب خیال آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس خیال سے آگاہ ہے نا، بے شک وہ سینوں کے رازوں کے جانتا ہے نا۔ بے شک اگر آج کے بعد 10 سال کے بعد اللہ آپ کی زندگی دے کوئی خیال آپ کے ذہن میں آنا ہو تو رب تو اس کو بھی جانتا ہے، بے شک تو رب تو جان رہا نا کہ میرے محبوب کے خیال میں، دل میں، ابھی ارادے میں، سوچ میں کیا ہے، الفاظ نہیں بنے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا جیسے تمہارا خیال ہے ویسے کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ یعنی اتنا بھی گوارا نہیں کہ تم زیادہ دیر اس کو سوچتے رہو اور یہ پوزیشن تمہاری خیالات کی زبان تک آ جائے، اللہ اکبر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب پیارا ہے، اتنا محبوب پیارا ہے، اتنا محبوب ہے کہ اس خیال کو لفظ تک بھی نہیں آنے دیا۔ سمجھیے بات آپ نے؟ اس خیال کو، اس سوچ کو، فکر کو، جو بھی ہے ان کو لفظ تک بھی نہیں آنے دیا، پہلے پورا فرما دیا، سبحان اللہ فرمایا پہلے پورا فرما دیا۔ جیسے قبلے کے بارے میں کعبہ نہیں بدلا، قبلہ بدلا تھا، تو کعبہ ایک جگہ یہاں سے ہے،
پہلے منہ ادھر تھا پھر ادھر ہو گیا، جدھر طرف جس طرف جہت تو وہ قبلہ ہوتا ہے. چلیے، تو ایک آپ کے دل میں خیال آیا تھا مقام عرفات میں، مقام عرفات میں خیال آیا تھا ابھی کہ یا اللہ نمازوں کا ٹائم مقرر ہیں. قرآن پاک میں 5ویں پارے میں ہے کہ نماز، ہر نماز اپنے ٹائم پہ ہوتی ہے، ٹائم کے پہلے نماز نہیں ہوتی. تو یا اللہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں عصر کو زور کے ٹائم میں ادا کر لوں. یہ لفظ نہیں بنے، نہ یہ بھی عرض کیا، نہ دعا مانگی ہے، خیال آیا، تصور آیا کہ اگر میرا رب ایسے کر دے تو جو انعامات کے ساتھ، لگی کے ساتھ، یعنی یہ تصور اتر جائے گا تو پھر ساری توجہ اللہ ہوگی. جی اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کی توجہ کبھی آتی ہے یار زور کی نماز بھی پڑھنی ہے، پھر زور کے بعد کہتے ہیں یار یہ کام کر لو ابھی اثر کی بھی نماز پڑھنی ہے، تو یہ خیال آتا ہے نا. اچھا ٹھیک، یہ خیال آتا ہے نا. تو اسی طرح نبی الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خیال دل مبارک میں خیال ہے، اگر اس نماز کو اس ٹائم میں ادا کر لوں تو وہ جو تھوڑی سی فکر تھی وہ اتر جائے گی نا، تو توجہ اللہ مکمل ہو جائے گی نا، انعام ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرمایا کہ محبوب جیسے خیال آیا ویسے کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میں روز کے ٹائم میں اثر ادا کر، خیال آیا تو وہ تو نبی کے لیے تھا. میں نبی کے جو نبی کرتا ہے امت کے لیے ہے. ابھی قیامت تک ایسے چلے گا. تیرے خیال کے قربان کے ایسے خیال پر کہ پوری امت قیامت تک کیسے کرے گی. تو عمر فاروق اللہ تعالیٰ نے کے فضائل کمالات آسمان کو چھو رہے ہیں. اب اگر 18 آیات مبارکہ تو ایک ایک آیت کا اگر تفسیر کریں اس کو بیان کریں، کس موقع پر اتری، کیوں اتری، یہ خیال کیوں آیا، کس وجہ سے آیا، تو یہ تو بڑی لمبا ہے. قرآن کا جو اترا ہے تو آیت جو اتری ہے تو آیت کیوں نازل ہوئی، خیال کیا آیا، کس وجہ سے آیا، اس کے اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے. خیال آنے کے کوئی محرکات ہوتے ہیں نا، اسباب ہوتے ہیں، وہ کیوں آیا. تو اب اگر اس کو ساری کو تفصیل ذکر کیا جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی عظمت کا کیا ہے. آخر میں ایک فرمان آپ کا، ان اللہ جعل الحق، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. اللہ تعالیٰ عمر کی زبان پر حق جاری کرتا ہے. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر. ہم سب تشریف لے ہیں. خیریت سے بات ہو گئی. کتنے بجے نماز؟ نہیں ہے کتنے بجے ابھی؟ یہ مجھے پتا ہے کہ نماز اور کھانے میں وقفہ کتنا ہوتا ہے، اس لیے مجھے نماز کا ٹائم پوچھیں. آئی 40 میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 40 پر ہے. ہاں ابھی تقریباً پونا گھنٹہ. میں نے کافی کوشش کی ٹائم سے پہنچوں، لیکن بعض اوقات کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ لندن میں بھی آج پروگرام تھوڑا سا کیا، برمنگھم میں ایک کانفرنس میں شریک ہوا، تو وہاں سے پھر دوڑ کر میں نے کہا کہ اس میں چلو اور انگلینڈ بھی جیت گیا. انگلینڈ بھی جیت گئے ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Very briefly today in this beautiful gathering of our monthly Darwish Sharif, along with the zikr of the great companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, a great Sahabi, companion, great supporter of Islam. So, very briefly I will say something inshallah. They have already done Zikr Sharif.
various aspects of Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala. If you carry on mentioning the seerah, we will be sitting all night, but it will not finish. But some aspect. After becoming Khalifa, Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu, just to understand that the seerah, the character, initially, just few years before in Makkah, the people used to hide their Islam. مسلمان اپنا اسلام چھپاتے تھے اور انہیں پبلکلی خوف ہوتا تھا کہ ہم کسی کو کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو مشرکین مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، وہ ٹارچر کرتے تھے. So exposing yourself for torture if you announce your Islam. This was the situation in Makkah al-Mukarramah. The Sahaba Kiram Ridwanullahi Ta'ala Majmeen, they used to gather in Baytul Arqam very quietly, secretly, and learn Islam, the revelation, the new wahi revealed upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. This is one scenario. After a few years, the Muslim migrated to Madinatul Munawwara. Within 10 years of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam in Medina, in 2.5 years of Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu, when he became Khalifa, the wisdom, how he continued the legacy, the seerah, the message of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, get started the journey hiding your Islam, not telling someone that I have accepted Islam, especially for the weak people. In the time of Umar bin Khattab radiallahu ta'ala anhu, the Muslim riyasat and the Muslim ruling spread to 2.2 million square mile. Allahu Akbar. کہاں ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھ کر دار ارقم میں پہاڑ کی چوٹی میں چھوٹا سا گھر تھا جہاں پر چھپ کر ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے تھے. اور کہاں یہ منظر کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے رولر بنے تو اتنی تیزی سے آگے اسلام پھیلا. اور وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی ریاست قائم کی تھی، اس کو اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ 22 لاکھ مربع میل کی سرزمین پر اسلام سبحان اللہ. اتنے شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اتنا سکسیس کہ عرب کے مشرکین in Makkah, they were not allowing Muslims to migrate to Medina with the fear if they leave Makkah, they will be free and they will convey the message of Islam to others. So we have to hold them here in Makkah and crush them. This is one scenario. And within no time, in the Khilafah of Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, the Sahaba, they started teaching and preaching the message of Islam and the seerah of Prophet sallallahu alaihi wasallam all the way to Egypt, from Egypt to Syria, from Syria all the way down to Morocco, these areas, all the way to the coastal line of Pakistan, which is known as Makran, to all the area, the whole Hijaz, the Arab, everywhere, the banner of Islam, the flag of Islam. سبحان. This is the wisdom. This is called continuity of the legacy of the Islam, and spreading the message to others. But how it's happened? What was the wisdom? And you know, when the people are politically not satisfied, it is very difficult to maintain. اب ہمارے اپنے ملک کی حالت دیکھیں نا، جب لوگوں میں
قیادت ٹھیک نہ ہو، درست نہ ہو، تو اپنے لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، آگے پھیلانا تو بڑے دور کی بات ہے. جی جی بے شک. I can give you one simple example here. I was just mentioning in another conference that this year, just recently on Thursday, the result of the election, I don't know how you look at it, but the way I have analyzed it, that it is not the defeat of one party and the success of another party. Honestly, if you look at it, the way the people, how they show their anger in a proper way, the result is a reflection and the reaction of the people, the way they are suffering, the way economically they are suffering, the way the NHS issue, the way the low income issue, the way the overall economy, even migration for some people, immigrants, all these issues, the people were so frustrated about it. So in democratic country, when the people react, this is the way of how they react. And their reaction, one party completely collapsed and the other party went all the way to 412. But in the same time, look at the anger of the people. That in one hand, they have achieved 412 seats, but the same party which received 412 seats, the voting ratio is the lowest level of the history. یہ جو لیبر پارٹی نے اس وقت 412 سیٹیں لی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی لوگوں کا اینگر دیکھیں کہ جب سے لیبر پارٹی بنی ہے اس کو سب سے کم ترین ووٹ ہسٹری میں ملے. جو سب سے ورس پیریڈ انہوں نے شمار کیا تھا وہ کوربن کا، تو اس میں ان کو 12 ملین ووٹ ملے تھے، اور اس دفعہ ان کو 9 ملین کے لگ بھگ ووٹ ملے، یعنی اس سے بھی نیچے گئے. یہ سیاست کا اپنا گیم ہوتا ہے کہ سیٹیں کیسے بڑھ گئی. تماشا تو یہ ہے کہ لب ڈیم کو 3.5 ملین ووٹ ملے اور سیٹیں کتنی ان کی 71، جبکہ جو ریفارم پارٹی ہے اس کو 4 ملین ووٹ ملے ہیں، سیٹیں ان کی 5. آپ کبھی اس طرح چیزوں کو دیکھا کریں، ہم چیزوں کو ڈیپ ڈاؤن نہیں دیکھتے کہ ریفارم پارٹی کو 4 ملین ووٹ ملے لیکن سیٹیں کتنی ان کی 4، اور اب ایک ان کو اور ملی ہے 5. اور اس سے لب ڈیم کو 3.5 ملین ووٹ ملے ہیں اور سیٹیں ان کی 71. لیبر کو 9 ملین ووٹ ملے ہیں، سیٹیں ان کی 412. اور اس کے مقابلے میں جو سیکنڈ اپوزیشن اب آئی ہے تھوڑی، ان کو تقریباً 6 ملین ووٹ ملے ہیں، سیٹیں ان کی کتنی ہیں 121. تو یہ ایک الگ گیم ہے. لیکن اوورال جو صاحب فکر و دانش ہیں وہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ جس قدر لوگ فرسٹریٹڈ ہیں اس دفعہ سیاست میں، اس کا اظہار اس ووٹ کے ریشو سے ہوتا ہے، اس کا اظہار اس پارٹی کو آسمان سے اٹھا کر زمین پر پٹکنے سے ہوتا ہے. تو جب آپ کی اپنی رعایا آپ سے خوش نہ ہو، آپ آگے کیا کام کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ وزڈم اگر آپ نے سمجھنی ہو کہ جب رعایا کی ضرورتیں پوری ہوں اور حکومت کرنے والا جو بھی حکومت کرتا ہو وہ دیانت دار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، صاحب تدبر بھی ہو، اور ملکی حالات پر اس کی نظر بھی ہو، تو ان کے نتائج اور ہوتے ہیں. اگر اس پس منظر میں سمجھیں تو وہ مسلمان جو دار ارقم میں چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، عمر بن خطاب کے دور میں 22 لاکھ مربع میل پر، اور ہر آنے والا دن اگلی فتح کی نوید سناتا تھا اور اسلام کی سرحدیں بڑھتی تھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی کو اس سے بھی عمر بن خطاب کی تدبر سمجھ نہیں آتی تو اس کی عقل پر ماتم نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ایک اسٹریٹجی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے، and how wise he was and how just he was. Only 2-3 examples. I think the governor of Egypt, when he was appointed, Ayyaz bin Ghanam, a great companion of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and very well now, Ayyaz bin Ghanam, اور ان کے بزرگ جو ہیں بکریاں چرایا کرتے تھے. So when he was appointed governor in Egypt, so someone told him that the lifestyle of Ayyaz bin Ghanam in Egypt has changed. Because this was the strategy of Umar bin Khattab radiyallahu anhu. If anyone appointed as a governor, as a amir, or any government post, before
taking the charge of the post, the first most important thing, you have to give the list of your property. You have to give the list of your assets. اپنی جائیداد, اپنے مکانات, اپنے سونے, درہم, دینار, ساری لسٹ وہ لکھ کے دیتے تھے. عمر بن خطاب اس کو سیل کر کے ٹریجری میں رکھتے تھے. And after retirement or leaving your job, the first thing Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala used to get the list from the treasury and used to analyze it, what you had before and what you have now. If you have any increase in your asset, you have to justify it. What is the source of earning this new house? When we were appointing you, you have one house. How you have the second house? When you are appointing you, your number of the assets is this. How this was increased? یہ جو آپ کا مال بڑا ہے اس کو جسٹیفائی کریں. اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ ضبط ہے سرکار کے تحت. So یہ ان کی اسٹریٹجی تھی. ان کو پتا چلا کہ عیاض بن غنم, there was a condition that when you are ruler, you don't have to do 4 things. Number 1, you as a governor, the governor on that time is like the complete ruler of the area. It's not like nowadays you have the telephone, fax and telefax and all these ways to rule things directly. So these people were given guidance and they used to rule and run the system in Egypt, in Syria, in all these remote areas. The first condition of Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu, on those days, like nowadays we have a Ferrari, is a sign of elite class. So on those days, riding on Turkish horse was a sign of elite class. Any governor, any government official, the powerful, they were banned while they are in this position to ride any Turkish horse. Because the Turkish horse is not just for the riding, it was a sign of elite class. He said, when you are ruling people, you should not use anything, you should not do anything which give the indication to the people you belong to elite class and the people are ordinary people. First thing. Secondly, the fine flour, جس کو کہتے ہیں نا چکی کا آٹا, اچھی طرح سفید آٹا پسا ہوا, they were banned to use this one. The third condition of Umar bin Khattab, the silk cloth, the fine cloth, which was the sign of elite class. He said any governor, any Amir, he is banned to wear this cloth while he is in the official duty. The fourth condition was you should not have any guard in front of your house. If the people want to access you, they should be easily access you for any problem and any issue. آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ گھر کے سامنے دربار کھڑے کریں. آپ کو اجازت نہیں کہ آپ شاہی لباس کے ساتھ لوگوں کے سامنے آئیں. سادہ کپڑے پہنو جتنی دیر میری حکومت کی آپ گورنر ہو. So he was informed that Ayaz bin Ghanam lifestyle will change. انہوں نے کپڑے بھی اچھے کیے ہیں, مکان بھی اچھا کیا. آپ نے اپنا قاصد بھیجا, فرمایا جا کے دیکھو, اگر یہ خبر سچی ہے تو اس کو میرے پاس لے گا. مدینے سے قاصد گیا, اس نے دیکھا تو اس نے ریئلائز کیا کہ some things has been changed. لباس میں, رہنے سہنے میں. گورنر کو کہا تمہیں امیر المؤمنین نے مدینے بلایا. گورنر دوڑا اس کی کیا مجال کے جواب تھے. پروف ہو گیا کہ وہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھے they were not fulfilled the way it should be fulfilled. آپ نے ان کو کہا کہ یہ ساری گورنری چھوڑو, جو تمہارے باپ دادا کا کام تھا بکریاں چرانا, جاؤ پہاڑ پہ بکریاں چراؤ. جاؤ پہاڑ پہ واپس بکریاں چراؤ, تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ جب لوگوں کو منصب دیے جاتے ہیں تو انہیں کتنی احتیاط کرنی چاہیے. اپنے صوبے کے گورنر, اس دور کا گورنر اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا تھا, اپنے علاقے کا بادشاہ ہوتا تھا. اسے ایک خبر پر تحقیق کرانا اور پروف ہونے پر اسے بلانا, اور بلا کر گورنری سب تو ساری ایک طرف گئی. کہا کہ پھر جو تمہارے باپ کا کام تھا بکری چلانے, ایک دفعہ چلاؤ تاکہ تمہارے واپس تمہیں پتہ چلے کہ عام لوگوں کی زندگی کیسے گزرتی ہے. حضرت سعد بن وقاص جو فاتح ہے, کتنے بڑے ورڈیر ہیں اسلام کے, کتنا بڑا نام ہے فتوحات اسلام کی. ایک عمر بن عاص اور ایک سعد بن وقاص, یہ دو ہیں جنہوں نے شرق سے غرب تک اسلام کو پھیلانے میں, جرنیل خالد بن ولید, سعد بن وقاص, عمر بن عاص, تین ہیں جو اسلام کی ہسٹری کہلاتے ہیں فتوحات کے حوالے سے, جن کی تلواروں نے ہزاروں مربع میل زمینوں پر اسلام کا پرچم لہرایا. ان کو پتہ چلا کہ سعد بن وقاص کوفے میں غالباً انہوں نے اپنے گھر کے آگے ایک ڈیوڑی بنائی ہے, ایک بیریئر بنایا ہے. بیریئر کے بعد تھوڑا اپنے آپ کو جیسے ایلیٹ کلاس کا اسٹائل ہوتا ہے, آپ کو شکایت ملی, آپ نے اپنے نمائندے کو بھیجا, فرمایا جا کر دیکھو جو اطلاع ہے وہ درست ہے یا غلط ہے, اور اگر اطلاع درست ہوئی تو سب سے پہلے ان سے بعد میں بات کرنا, جو اس نے ایکسٹینشن بنائی ہے اس کو خود گرا گیا.
کہتے ہیں کہ وہ گئے, دیکھا کہ حضرت سعد بن وقاص نے ایکسٹینشن بنائی ہے, اور وہ واقعی یہ جو ایک ایلیٹ کلاس کا اسٹائل ہے. اب ان کو بھی خطرہ تھا, وہ ایک بہت بڑے جرنیل تھے, بہت بڑے فاتح تھے, ہر ایک کے دشمن ہوتے ہیں, لیکن رول از رول. انہوں نے کہا تمہارا ایکسکیوز کوئی بھی ہو, لیکن یہ عمر لا ہے, جب تم نے میرے رول پر سائن کر کے اس امارت کو قبول کیا تو پھر تمہیں اپنے رول نہیں میرے رول چلانے پڑیں گے. وہ قاصد گئے, اور ان کے قاصد بھی ایسے جیدار تھے, یہ نہیں دیکھا کہ میں اکیلا مدینے سے آیا ہوں اور یہ یہاں کا گورنر اور بادشاہ ہے, فوج اس کے پاس, سپاہی اس کے پاس, پولیس اس کے پاس. ایک لمحے کو نہیں سوچا, بندوں کو جمع کیا, کہا سب سے پہلے دیواروں کو گراؤ, جو لکڑیاں تھیں ان کو آگ لگاؤ, بالکل ملیا میٹ کر کے پھر سعد بن وقاص سے ملاقات کی, کہا کہ مجھے عمر نے بھیجا. گرایا پہلے اور گورنر سے بعد میں ملے, کیونکہ حکم یہ تھا کہ اگر دیکھو تو تم نے گرانا ہے, بات نہیں کرنی اس سے, وہ تمہیں ایکسکیوز دے گا کہ دشمن ہیں, معاملات ہیں, یہ ہے وہ ہے, 100 ایکسکیوز ہوں گے. فرمایا بات نہیں کرنی, پہنچتے ہی اگر دیکھو تو پہلے تم نے رول کو اپلائی کرنا. سبحان اللہ. مجھے بتاؤ دنیا میں کسی ایسے حکمران کی مثال مل سکتی ہے؟ لیکن جو دوسروں پہ رول اپلائی کرتے تھے ان کا اپنا حال یہ تھا کہ جب دنیا سے رخصت ہونے لگے, فوت ہوئے, تو اس وقت بھی کہتے ہیں جو کپڑے پہنے تھے اس میں بھی پیوند تھے, جو چادر تھی پھٹی تھی, اپنی چادر بھی پھٹی تھی, اپنے کپڑوں پر بھی پیوند تھے, دوبارہ ان کو بدلنے کے بجائے پیوند سمجھتے ہیں دوبارہ سی کے لگانا. ایک دن نماز میں لیٹ ہوئے, کسی نے پوچھا کہ سبب, کہا 2 ہی جوڑے تو کپڑے ہیں, ایک کو پہنتا ہوں ایک دھوتے ہیں, دوسرے کے سوکھنے میں دیر ہو گئی تو آنے میں دیر ہو گئی. یہ 22 لاکھ مربع زمین کا حکمران عمر ہے, جو اپنے رول تب منواتا ہے کہ پہلے اسے اپنے آپ پر امپلیمنٹ کریں. آپ جب رول خود امپلیمنٹ نہیں کریں گے تو آپ کسی دوسرے پر اپنا لا نہیں منوا سکتے. یہ ہماری بیماری یہی ہے, ہم اوروں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود ہماری ذات میں اس کی جھلک نظر نہیں آتی. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسلامی ہسٹری کو سمجھنا ہے اور رسول اللہ سے محبت کے پیکروں کو دیکھنا ہے تو آپ صرف عمر بن خطاب کی ہسٹری پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا رسول اللہ سے محبت کس کو کہتے ہیں اور جسٹس کس کو کہتے ہیں, اور اسلامک رولنگ کے جو بیسک پرنسپل ہیں اس کو کہتے ہیں. میں نے جمعے پر پورا اس پر خطبہ دیا تھا, اور اب تو وہ ٹائم نہیں کہ میں گنواؤں کہ آج کی جو ماڈرن ایج کے نان مسلم جنہوں نے ہسٹریاں لکھی ہیں وہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جب بھی جسٹس کا ذکر ہوگا اور جسٹس رولر کا ذکر ہوگا وہ موضوع اور سبجیکٹ کبھی مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک عمر بن خطاب کا نام. It will never be completed without mentioning the name of Umar. And they all agreed upon, now the Islamic historian, that nowadays we are talking to each other when we came from Pakistan. تب کچھ انگلینڈ بڑا مزیدار ملک ہے, اتنے بچے نے پیسے ملتے ہیں, سوشل بینیفٹ ملتی ہیں. It is we are very unfortunate, we don't read the Islamic history. Wallah, if you read the Islamic history, go, the first social benefit initiated by Umar bin Khattab in Medina. The first child benefit by Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala. And there is a story that he initially said, if the child is fed by mother, the breastfeeding, so no child benefit. But when he stopped, then the child benefit stopped. One day he was in a night, he was walking and heard the child is crying. So he said, if the mother is there, the child should not be continuously crying. So he waited, and afterward he inquired why this child is continuously crying. If the mother is there, they say yes, the mother is there. He said, the mother is there, what's wrong with this child? They say, actually the child is bhuka hai. کیا ہے, اس کو دودھ چاہیے. فرمایا کہ ماں, اس نے کہا کہ the mother is trying to stop him early. If she stopped breastfeeding early, he will become entitled to the child benefit. So that's why the mother is letting me, it doesn't matter if he cry, but let to be entitled to the child benefit. Hazrat Umar bin Khattab cried and he said, Umar, because of your law, you don't know how many child have suffered in their homes. And this was the last night. The next day he went and he said the child benefit should start from birth of child. کہ یہ ظلم ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو رلائیں, اس لیے کہ دودھ چھوڑے گا تو وہ چائلڈ بینیفٹ ملے گا. So from the birth the child benefit started. This was the Umar law. The social benefit.
a Jew was begging in the city of Medina, and he stopped him and said, why you are begging? And the Jew said, Ya Amir al-Mu'mineen, I am blind, I am an old person, I don't know anything. When I was young, I was working, I was earning, but now I don't have anything. I can't support myself, I can't support my family. The only option for me to beg. Hazrat Umar bin Khattab radiallahu ta'ala said, oh Umar, how you will respond, how will be standing in the court of Allah subhanahu wa ta'ala when these people, they were with good health, they were earning and supporting their families and supporting the state, and now when they are in need, they are left alone. Umar bin Khattab radiallahu, this was the social benefit concept. He included Muslim, non-Muslim, everyone for social benefit. This social benefit initially started by Umar bin Khattab radiallahu. Even the social housing by Umar bin Khattab radiallahu. For the people, the pension concept for armies and for the people, those who are retired. The pension system initially started by Umar bin Khattab radiallahu ta'ala. Even the concept of census to count the population. Because when you apply all these, you have to know how many people are in need. Then you can make a proper system for it. The census is started in, they called it dark day in this age. Umar bin Khattab radiallahu ta'ala. آج مردم شماری جو ہوتی ہے عمر بن خطاب نے اپنے دور میں شروع کی تاکہ پتہ چلے سوشل بینیفٹ کتنے لوگوں کو چاہیے, چائلڈ بینیفٹ کتنوں کو چاہیے, ہاؤسنگ کتنے لوگوں کو چاہیے. 10 لاکھ ریگولر آرمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریگولر آرمی یا پہلے اس کا رواج نہ تھا. The people used to do their own work when there is a need, just collected the people, the farmer came, the businessmen, they all get together. عرب کا معاشرہ تھا, لڑنا جانتے تھے. فرسٹ ریگولر آرمی 10 لاکھ کی ریگولر آرمی عمر بن خطاب نے پائی. Look at the period and look at the work کارنامے of Sayyidina Umar bin Khattab radiallahu ta'ala. As I will be continue all night to mentioning Umar bin Khattab radiallahu ta'ala, but the message, the final message is this. In his last hour when he was departing from this world, he said to his son, he said, oh my son, don't praise me for anything, for any quality which I don't have. I don't want someone praise me here and I will be accountable in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اے میرے بیٹے, میرے بات خیال کرنا, میرے مرنے پر کوئی میری ایسی تعریف نہ کرے جو مجھ میں نہیں ہے. میں نہیں چاہتا کہ تم تعریف کرو اور اللہ کی بارگاہ میں عمر جواب دے. پر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے, جب بڑے لوگ مرتے ہیں تو ان کے لیے بڑی بڑی قبریں تیار ہوتی ہیں. عمر کے لیے جتنی ضرورت ہے اتنی قبر تیار کرنا. عمر کو اگر اس کے عمل اچھے ہوئے تو جب تم اوپر مچھلی ڈالو گے تو خدا مجھے جنت تک کی وسعتیں عطا فرما دے گا, یعنی اس میں جنت کی بہاریں ہوں گی. اگر عمل اچھے نہ ہوئے تم جتنی بھی بڑی قبر بنا لو, زمین مل کر میری پسلیوں کو ملا دے گی. تو مجھے تمہاری بڑی قبروں کی ضرورت نہیں, مجھے معروف طریقے سے دفن کر کے میرے رب کے ساتھ مجھے چھوڑ. اور تاکہ کفن کے بارے میں کہا کہ زیادہ نئے کپڑے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ امیر المؤمنین مرے ہیں تو زیادہ کپڑا دو, نئے کپڑے دو. فرمایا عام سے کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا. اگر میرے عمل اچھے ہوئے تو خدا مجھے جنت کا لباس دے گا. اگر عمل میرے کام نہ آئے تو تمہاری دی ہوئی چادر بھی قبر میں تمہارے دفنانے کے بعد مجھ سے اتر جائے گی. اس لیے ان چکروں میں نہ پڑو, بس جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے جیسا میں ہوں ویسے میرے رب کے حوالے. اتنا بڑا کمانڈر ان چیف, اتنا بڑا صحابی رسول, اتنا بڑا عادل جسٹ, لیکن عاجزی کا, انکساری کا اور خدا خوفی کا عالم یہ ہے. کسی نے دیکھا چہرہ بہت کمزور ہو گیا تو کسی نے کہا امیر المؤمنین, اور یہ آخری بات کرتا ہوں, امیر المؤمنین کچھ آرام کیا کریں, آپ تھکاوٹ آپ کے چہرے سے لگتی ہے, یو شوڈ ہیو ریسٹ. آپ اتنے تھکے تھکے, آپ کے جسم ایک ایک انگ سے لگتا ہے کہ یو آر ویری ٹائرڈ. تو حضرت عمر بن خطاب آپ نے فرمایا کہ کس وقت آرام لو. If I rest daytime, the people will suffer. If I rest night time, Umar will suffer. Night time I need to worship Allah. Daytime I need to serve the creation of Allah. He said there is no time for Umar to rest. نہ دن کو آرام نہ رات کو آرام. رات کو اللہ کا خوف, دن کو مخلوق خدا کی فکر. اسی لیل و نہار میں عمر نے اپنی ساری زندگی گزار کے شہادت. اور آپ کو پتہ ہے وہ شہید تو ہوئے لیکن ان کی دعا ہوتی تھی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے میرے رب, مروں تو شہید ہو کر مروں
اور دفن ہوں تو میں رسول اللہ کے شہر میں دفن ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے، آپ کہتے تھے بلد رسولک، اللہ نے فرمایا تجھے میرے محبوب کے شہر میں دفن ہونا ہے، میں تجھے اپنے محبوب کے ساتھ دفن کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دعا تو نے شہر کی ہے، میں تجھے محبوب کے ساتھ دفن کروں گا، گنبد خضرا۔ سبحان اللہ۔ ایسے عاشق لوگ تھے یہ، ایسے عاشق لوگ تھے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، کسی نے کہا تھا کہ اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی اور دین نہ ہوتا۔ جس جسٹس، جس تدبر، جس دانش کے ساتھ اسلام کو پھیلایا، اللہ نے اپنے ہیروز کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ یا اللہ جو پڑھا ہے سب قبول فرما دے۔ بالخصوص سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلامک کیلنڈر ہجری ہے، یہ حضرت عمر کی نشانی ہے۔ اللہ نے، دیکھیں بندہ کام کرتا ہے خدا قبول کرتا ہے۔ آپ نے ہجری کا آغاز، اور بہت ساری دن ہو سکتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں، ہجری اسلامی کیلنڈر ہونا چاہیے اور اس کی بگننگ میرے رسول اللہ کی ہجرت سے ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عمر کی ادا اتنی پسند آئی کہ تجھے رسول اللہ سے اتنی محبت ہے کہ ان کے نام اور ان کی ہجرت سے کیلنڈر شروع کرتا ہے۔ ہم تجھے انعام دیں گے، اس کی پہلی تاریخ تیرا یوم شہادت ہوگا، 10 محرم الحرام، شہادت سیدنا عمر بن خطاب۔ اللہ نے قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اس نئے سال کو، جس کی آج شام بگننگ ہوئی ہے، یہ نیو اسلامک ایئر ہے، اللہ تعالیٰ اس سال کو ہم سب کے لیے برکتوں والا سال بنائے۔ کل اس کی فرسٹ ڈیٹ ہے، اسلامی کیلنڈر رات سے شروع ہوتا ہے، آج پہلی رات ہے۔ اللہ پورے سال کو برکتوں والا بنائے، پورے سال رحمتوں والا بنائے، اولاد والوں کو اولاد کا سکھ نصیب فرمائے۔ یا اللہ رزق حلال میں وسعتیں عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش فرما، اس مرکز کو صبح قیامت تک آباد فرما۔ مولا اسے اسلام کا عظیم مرکز بننے کے اگلے مرحلے ہمارے لیے آسان فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلے ہفتے کی شام کو، آج سیدنا عمر بن خطاب کا ذکر تھا، اگلے ہفتے یہی ٹائم ہوگا 7:30، اور محرم کی غالباً 8ویں یا 9ویں تاریخ ہوگی، تو اس میں انشاءاللہ ذکر سید الشہداء اور شہداء کربلا ہوگا۔ اور کل سے 10 ڈیز کے لیے ہمارا جو ریگولر خواتین کا پروگرام ہوتا ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے، ہماری بہنوں نے جنہوں نے اس کو شروع کیا، اللہ انہیں اس کا اجر دے، آپ اور انشاءاللہ اسے قیامت تک جاری رکھے۔ کل شروع ہوگا اور اس کی ٹائمنگ ہے 11 till 1 PM۔ یہ ہماری بہنوں کا بڑا ریگولر مقبول پروگرام ہے۔ کل اس کی بگننگ ہے، 10 دن تک، 10 محرم تک ریگولر چلے گا، تو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو ضرور اس پروگرام میں بھیجیں تاکہ انہیں دین سے شناسائی ہو۔ اور جنہوں نے دعا کے لیے کہا، سب کے لیے دعا کریں گے۔ اور انشاءاللہ اگلا جو ہمارا پروگرام ہے، میں نے بات کی ہے، ابھی کنفرم نہیں کیا، لیکن ہمارے 2-3 علماء ہیں، ان سے میں نے بات کی ہے، انشاءاللہ اگر ان کی ڈائری نے اجازت دی اور انہوں نے کنفرم کیا تو انشاءاللہ نام بھی آپ کو بتا دیں گے، تو دیگر علماء کرام بھی ہوں گے، اور ایک خوبصورت محفل ذکر سید الشہداء امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کی ہوگی۔ آپ بھی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لنگر شریف کے لیے تشریف لے جائیں، اور انشاءاللہ نماز 20 منٹ میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ 10 منٹ ہی بہت ہے۔